مشرقین کا تعاقب اور ناکامی۔ طے شدہ منصوبے کے مطابق مشرقین انتظار کر رہے تھے کہ ان کے پاس ایک غیر متعلق شخص آیا اور انہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دروازے پر دیکھ کر پوچھا، آپ لوگ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا، محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ اس نے کہا، آپ لوگ ناکام و نامراد ہوئے، خدا کی قسم محمد علیہ الصلوۃ والسلام تو آپ لوگوں کے پاس سے گزرے اور آپ کے سروں پر مٹی ڈالتے ہوئے تشریف لے گئے۔ انہوں نے کہا، بخدا ہم نے انہیں جاتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن دروازے کی دراڑ سے جھانک کر دیکھا تو حضرت علی نظر آئے۔ انہوں نے کہا، خدا کی قسم یہ تو محمد علیہ الصلوۃ والسلام سوئے ہوئے ہیں، ان کے اوپر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چادر موجود ہے۔ چنانچہ یہ لوگ صبح تک وہیں رہے۔ ادھر صبح ہوئی اور حضرت علی بستر سے اٹھے تو مشرکین کو اپنی ناکامی کا احساس ہوا۔ انہوں نے حضرت علی سے پوچھا، محمد علیہ الصلوۃ والسلام کہاں ہیں؟ حضرت علی نے کہا، مجھے نہیں معلوم۔ غار ثور کے پاس پہنچ کر حضرت ابوبکر صدیق نے کہا، ابھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام غار میں تشریف نہ لے جائیں، پہلے میں جاتا ہوں۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق اندر گئے اور غار کو صاف کیا۔ غار میں ایک طرف سوراخ تھے جنہیں حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی قبا پھاڑ کر بند کر دیا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام آپ تشریف لے آئیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اندر تشریف لے گئے اور حضرت ابوبکر صدیق کی آغوش میں سر رکھ کر سو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے دیکھا کہ ایک سوراخ باقی رہ گیا ہے۔ آپ نے اس پر اپنی ایڑی رکھ کر بند کر دیا۔ اس سوراخ میں سانپ تھا، اس نے آپ کے پیر میں کاٹ لیا، مگر آپ نے پیر نہیں ہٹایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نیند خراب نہ ہو۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق کے آنسو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رخسار مبارک پر ٹپک گئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ کھل گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابوبکر تمہیں کیا ہوا؟ حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا، میرے ماں باپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر قربان، مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر اپنا لعاب دہن لگا دیا اور تکلیف جاتی رہی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابوبکر صدیق 3 دن تک اس غار میں مقیم رہے۔ اس دوران میں حضرت ابوبکر صدیق کے صاحبزادے حضرت عبداللہ رات کو غار میں ساتھ رہتے اور صبح سویرے مکہ چلے جاتے اور قریش کے عزائم کے بارے میں آگاہی حاصل کر کے شام کو آ کر اطلاع دیتے۔ حضرت ابوبکر صدیق کا غلام روزانہ شام کو بکریاں چرا کر لاتا اور دودھ پہنچا دیتا تھا۔ قریش کے لوگ فوراً مکہ کے آس پاس پھیل گئے اور گرد و نواح کے بیابانوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابوبکر کی تلاش شروع کر دی۔ مشرکین نے یہ اعلان کرایا کہ جو شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تلاش کرے گا اسے انعام کے طور پر 100 اونٹ دیے جائیں گے۔ اگلے روز قریش کے کارندے تیز رفتار اونٹوں کے ذریعے اس علاقے تک پہنچ گئے جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابوبکر کے ہمراہ تشریف فرما تھے۔ قریش جب غار کے سامنے سے گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک مکڑی نے غار ثور کے تنگ دہانے پر جالا تن دیا ہے اور غار میں ایک پرندے کا گھونسلہ بنا ہوا ہے اور اس میں انڈے بھی ہیں۔ قریش کی آمد و رفت دیکھ کر حضرت ابوبکر صدیق پریشان ہو گئے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں تسلی دیتے ہوئے فرمایا، غم نہ کرو، اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہیں۔ قریش مکہ سوچ میں پڑ گئے، بغیر جالا توڑے کون اندر داخل ہو سکتا ہے، اور جالا پورا تنا ہوا ہے، اور پھر یہ گھونسلہ؟ پرندے انسانوں کے نزدیک گھونسلے بنا کر بسیرا نہیں کرتے۔ یہ ایک معجزہ تھا جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مشرف فرمایا۔ چنانچہ اہل قریش اس وقت واپس چلے گئے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے درمیان چند قدم سے زیادہ فاصلہ نہیں تھا۔ تم نے اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد نہیں کی تو کچھ پرواہ نہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد
اس وقت کر چکے ہیں جب کافروں نے انہیں نکال دیا تھا، جب وہ صرف 2 میں کا دوسرا تھا، جب وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ غم نہ کرو، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنی طرف سے سکون قلب نازل کیا اور اس کی مدد ایسے لشکروں سے کی جو تم کو نظر نہیں آتے تھے، اور کافروں کا بول نیچا کر دیا، اور اللہ تعالیٰ کا بول تو اونچا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ زبردست اور دانا و بینا ہے۔ سورہ توبہ آیت 40۔ 3 دن کی مسلسل جستجو اور بے نتیجہ دوڑ و دھوپ کے بعد قریش کا جوش سرد پڑ گیا اور قریش مکہ واپس چلے گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابو بکر نے مدینے روانگی کا عزم کیا۔ اس دوران حضرت ابو بکر صدیق کے غلام حضرت عامر بن فہیرہ طے شدہ منصوبے کے مطابق 2 سفید اونٹنیاں لے کر غار ثور پہنچ گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابو بکر مدینے کی طرف تشریف لے گئے۔ حضرت عامر بن فہیرہ بھی ساتھ تھے اور رہنما عبداللہ بن عریقت بھی راستہ بتانے کے لیے ہمراہ تھے۔ ایک دن اس کاروان کا گزر معبد کے پاس سے ہوا۔ وہ ایک مستعد اور مہمان نواز خاتون تھی، مگر اتفاق سے اس وقت ان کے گھر میں کچھ نہیں تھا۔ اس لیے جب ان لوگوں نے اس سے پوچھا کہ کھانے کو کچھ مل سکے گا تو انہوں نے افسوس کرتے ہوئے کہا کہ گھر میں کچھ نہیں ہے، بکریاں چرنے باہر گئی ہوئی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر کونے میں کھڑی ایک کمزور بکری پر پڑی جو کمزوری کی وجہ سے ریوڑ کے ساتھ نہیں گئی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے معبد سے پوچھا، کیا یہ بکری دودھ نہیں دیتی؟ اس میں اتنی صلاحیت ہی کہاں ہے؟ معبد نے کہا، اگر اجازت ہو تو میں اسی سے دودھ نکال لوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر نکال سکتے ہیں تو ضرور نکالیے۔ معبد تحیر آمیز فراخ دلی سے بولی۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دودھ دوہنے بیٹھ گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک ہاتھوں کی برکت سے اسی وقت بکری کے خشک تھن دودھ سے بھر گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے برتن مانگا اور دودھ سے بھر کر معبد کو دیا کہ پی لے۔ وہ پی چکی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ دودھ نکالا اور اپنے ساتھیوں کو دیا۔ آخر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود پیا۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید دودھ نکالا اور معبد سے کہا، یہ اپنے شوہر کے لیے رکھ لو، بکریاں چرا کر واپس آئے گا تو پیے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے قافلے کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ معبد کا شوہر واپس آیا تو اپنی بیگم سے پوچھا کہ اتنا دودھ کہاں سے آیا؟ معبد نے پورا واقعہ تفصیل سے بتایا تو وہ سمجھ گئے کہ اتنی برکات اسی ہستی کے دم قدم سے ہو سکتی ہیں جن کی تلاش میں کفار مکہ مارے مارے پھر رہے ہیں۔ کہنے لگا، معبد، مجھے تو یہ وہی ہستی معلوم ہوتی ہیں جس کو قریش ڈھونڈ رہے ہیں، ذرا ان کا حلیہ تو بتانا۔ معبد نے جو حلیہ بتایا وہ بدوی فصاحت کا شاہکار ہے۔ معبد نے کہا، میں نے ایک تاباں درخشاں انسان کو دیکھا، دلکش چہرہ، عمدہ اخلاق، نہ پیٹ بڑا ہوا نہ سر چھوٹا، نہایت ہی حسین و جمیل، آنکھوں کی سیاہی اور سفیدی دونوں نمایاں، دراز پلکیں، مترنم آواز، سرمگی آنکھیں، لمبی گردن، گھنے ابرو، باوقار خاموشی اور بہترین گفتگو، کلام میں روانی کا یہ عالم کہ جیسے موتی ایک تسلسل سے گر رہے ہیں، شیریں بیاں، ایک ایک لفظ واضح اور ضرورت کے مطابق، نہ کم نہ زیادہ، دور سے بھی خوبصورت نظر آنے والا اور قریب سے بھی حسین دکھائی دینے والا، درمیانہ قد، نہ بہت لمبا کہ معیوب معلوم ہو، نہ بہت چھوٹا کہ نامناسب نظر آئے، اپنے ساتھیوں میں سب سے زیادہ بارونق و شاداب۔ معبد اس سے پہلے کہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کر چکا تھا، اس لیے حلیہ مبارک سن کر بولا، واللہ یہ وہی انسان ہیں جن کی ہر طرف تلاش ہو رہی ہے،
میں بھی ان کی صحبت اختیار کرنا چاہتا ہوں، اور مجھے جیسے ہی موقع ملا حاضر خدمت ہو جاؤں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی روانگی کی خبر مدینے پہنچ چکی تھی۔ اہل مدینہ چشم براہ تھے۔ روزانہ الصبح شہر سے نکل کر انتظار کرتے اور دوپہر تک انتظار کر کے لوٹ جاتے تھے۔ ایک دن حسب معمول واپس جا رہے تھے کہ ایک یہودی نے اونچے ٹیلے سے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رفقا سفید کپڑوں میں ملبوس تشریف لا رہے ہیں۔ اس نے بلند آواز سے کہا، عرب کے لوگوں، جس کا تم انتظار کر رہے تھے وہ آ گئے ہیں۔ تمام شہر تکبیروں سے گونج اٹھا اور انصار بے تابانہ گھروں سے نکل آئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے استقبال کے لیے سارا مدینہ امڑ آیا۔ مسلمان بچوں نے خوشی کے گیت گا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خوش آمدید کہا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان بچوں کو پیار کیا اور دعائیں دیں۔ یہ ایک تاریخی دن تھا جس کی نظیر سرزمین مدینہ نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ مدینہ کے شہری حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گرد پروانوں کی طرح جمع ہو گئے۔ اللہ آپ کے مولا ہیں اور جبرائیل اور صالح مومنین بھی، اور اس کے بعد فرشتے اس کے مددگار ہیں۔ سورہ تحریم آیت 4۔ مدینے سے 3 میل کے فاصلے پر قبا کی بستی میں انصار کے چند خاندان آباد تھے، جن میں سب سے ممتاز عمرو بن عوف کا خاندان تھا اور کلثوم بن الحدم اس خاندان کے سردار تھے۔ مدینے پہنچ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قبا میں قیام فرمایا اور میزبانی کا شرف کلثوم بن الحدم کو حاصل ہوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں چند دن قیام فرمایا اور وہاں ایک مسجد بنوائی، مسجد قبا۔ یہی وہ مسجد ہے جس کا قرآن نے شاندار الفاظ میں تذکرہ کیا ہے۔ یقیناً وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے، زیادہ لائق ہے کہ تم اس میں عبادت کے لیے کھڑے ہو۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں پاک رہیں اور اللہ پاک رہنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ سورہ توبہ آیت 108۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت کے بعد حضرت علی نے مکے میں 3 روز تک قیام کیا اور لوگوں کو امانتیں واپس کیں اور مدینے کی طرف سفر شروع کیا، اور قبا میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ قبا میں کچھ دن قیام کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ تشریف لے گئے۔ راستے میں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام بنو سالم کی آبادی میں پہنچے تو جمعے کا وقت ہو گیا۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد بنو سالم میں نماز جمعہ ادا فرمائی۔ یہی مسجد اب مسجد جمعہ کہلاتی ہے۔ ہجرت کے بعد یہ تاریخ اسلام کی پہلی نماز جمعہ تھی۔ نماز سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ ارشاد فرمایا، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، میں اسی کی حمد کہتا ہوں، اسی سے مدد مانگتا ہوں، اسی سے مغفرت طلب کرتا ہوں، اسی سے ہدایت چاہتا ہوں اور اسی پر ایمان لاتا ہوں۔ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بندہ اور رسول ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور نور دے کر بھیجا ہے۔ اس دور میں جب کہ رسولوں کی آمد منقطع ہو چکی ہے، علم کی کمی ہے اور گمراہی عام ہے، زمانہ ختم ہونے کو ہے، قیامت قریب ہے اور اس کا مقرر وقت نزدیک آ پہنچا ہے۔ جس نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، اس نے ہدایت پائی، اور جس نے نافرمانی کی وہ بھٹک گیا۔ اس نے حد سے تجاوز کیا اور دور دراز کی گمراہی میں مبتلا ہو گیا۔ میں تمہیں تقوی کی تلقین کرتا ہوں، کیونکہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو جو بہتر تلقین کر سکتا ہے وہ یہی ہے کہ اس کو آخرت کی طرف متوجہ کرے اور اسے تقوی کی نصیحت کرے۔ اس لیے تمہیں چاہیے کہ جن چیزوں سے اللہ تم کو بچانا چاہتا ہے ان سے بچ کر رہو۔ اس سے بہتر کوئی نصیحت نہیں، نہ اس سے بڑھ کر کوئی واعظ ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اور اس سے خوف کھاتے ہوئے اچھے عمل کرے گا، اس کا تقوی
آخرت میں مطلوبہ کامیابی حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ثابت ہوگا۔ جو شخص اپنے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کا معاملہ خفیہ و ظاہر درست رکھے گا محض اس کی رضا کی خاطر، تو اس کا دنیا میں بھی ذکر بلند ہوگا اور روز آخرت کے لیے بھی ذخیرہ ہو جائے گا، اس دن کے لیے جب ہر انسان آگے بھیجے ہوئے نیک اعمال کا سخت محتاج ہوگا۔ جو شخص اس راستے پر نہیں چلے گا وہ بروز قیامت اپنی بدعمالیوں کو روبرو دیکھ کر حسرت کرے گا کہ کاش میرے اور ان اعمال بد کے درمیان طویل فاصلہ حائل ہوتا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے غضب سے ڈراتا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ بندوں پر نہایت مہربان بھی ہے۔ اس کی ہر بات سچی ہے اور اس کا ہر وعدہ پورا ہوتا ہے۔ وہ کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ خود فرماتا ہے، نہ میری بات بدلتی ہے، نہ میں اپنے بندوں پر ظلم کرتا ہوں۔ پس اپنے تمام موجودہ، آئندہ اور خفیہ و اعلانیہ کاموں میں تقوی پیش نظر رکھو، کیونکہ جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بڑا اجر عطا فرماتے ہیں اور وہ عظیم کامیابی سے ہمکنار ہو جاتا ہے۔ تقوی انسان کو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے، اس کے عذاب سے اور اس کی سزا سے بچاتا ہے۔ تقوی سے قیامت کے دن چہرے منور ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں اور درجات بلند ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنی کتاب قرآن کا علم دیا ہے اور صحیح راستہ دکھا دیا ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا۔ اللہ تعالیٰ نے تم پر بے شمار احسانات کیے ہیں، اس لیے تم بھی اچھی روش اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ کو بہت یاد کرو اور جان لو کہ اللہ کی یاد دنیا و مافیہ سے بہتر ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا معاملہ درست رکھے گا اس کے معاملات کے لیے اللہ تعالیٰ خود کافی ہیں۔ ان تمام احکامات کی اطاعت اس لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم لوگوں پر نافذ ہوتا ہے، مگر لوگ اس پر کوئی حکم نہیں چلا سکتے۔ وہ سب کا مالک ہے اور اس کا مالک کوئی نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ نہایت تابناک تاریخی دن تھا۔ سارا مدینہ استقبال کے لیے جمع ہو گیا۔ انصار اگرچہ دولت مند نہیں تھے، لیکن ہر ایک کی یہی آرزو تھی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ان کے گھر قیام فرمائیں۔ انصار کے جس مکان یا محلے سے گزرتے وہاں کے لوگ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اونٹنی کی نکیل پکڑ لیتے اور عرض کرتے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام، ہماری جان، ہمارا مال سب حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر قربان۔ اگر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کسی ایک قبیلے یا فرد کی درخواست قبول فرما لیتے تو باقی لوگوں کی دل شکنی ہوتی، اور رحمت للعالمین علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ قبول نہیں تھا۔ اس لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے سب کے لیے دعائے خیر فرمائی اور فرمایا، اونٹنی کا راستہ چھوڑ دو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور ہے۔ چنانچہ اونٹنی مسلسل چلتی رہی اور اس مقام پر پہنچ کر بیٹھ گئی جہاں آج مسجد نبوی ہے۔ لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام نیچے نہیں اترے، یہاں تک کہ اونٹنی اٹھ کر تھوڑی دور گئی، پھر مڑ کر دیکھنے کے بعد پلٹ آئی اور اپنی پہلی جگہ بیٹھ گئی۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام اونٹنی پر سے اتر آئے۔ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ننہال بنو نجار کا محلہ تھا۔ اونٹنی جس جگہ بیٹھی وہ کھلا میدان تھا جہاں لوگ اپنی کھجوریں دھوپ میں خشک کیا کرتے تھے۔ یہ میدان بنی نجار کے 2 یتیم بھائیوں کی ملکیت تھا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے قیمت ادا کر کے جگہ خرید لی اور مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے مخصوص کر دی گئی۔ جس جگہ اونٹنی بیٹھی سب سے قریب حضرت ابو ایوب انصاری کا گھر تھا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی میزبانی کا شرف آپ کے حصے میں آیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے 7 ماہ تک یہیں قیام فرمایا۔ اسی وقت سے سن ہجری کا آغاز ہوا۔ چند دن بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج ام المومنین حضرت عائشہ، حضرت سودا اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی دونوں صاحبزادیاں حضرت فاطمہ اور حضرت ام کلثوم اور حضرت اسامہ بن زید اور ام ایمن بھی آ گئیں۔ ان سب کو حضرت عبداللہ بن ابی بکر لے کر آئے تھے۔
البتہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک صاحبزادی حضرت زینب حضرت ابو العاص کے پاس رہ گئیں اور وہ جنگ بدر کے موقع پر تشریف لائیں۔ بظاہر یہ بات تعجب خیز معلوم ہوتی ہے کہ اہل مدینہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے پاس ٹھہرانے کے لیے قدم قدم پر التجائیں کرتے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قیام کے لیے مدینہ بھر میں صرف حضرت ابو ایوب انصاری کا مکان منتخب کیا۔ اس میں آخر کیا حکمت ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے طویل عرصہ قبل ایک بہت بڑا بادشاہ جس کا نام ابن حسان تھا، وہ زبور کا پیروکار تھا اور بہت نیک انسان تھا۔ ایک مرتبہ تقریباً 2.5 لاکھ افراد کو ساتھ لے کر مکہ مکرمہ میں حاضر ہوا اور زیارت کے بعد کعبہ پر ریشمی غلاف چڑھایا۔ واپسی پر جب اس کا گزر اس جگہ سے ہوا جہاں اب مدینہ طیبہ آباد ہے، تو اس کے ساتھ سفر کرنے والے 400 علماء نے خواہش ظاہر کی کہ ہم یہاں مستقل طور پر قیام کرنا چاہتے ہیں۔ بادشاہ نے وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ ہماری مذہبی روایات کے مطابق یہ جگہ ایک عظیم نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گاہ بنے گی۔ ہم یہاں اس لیے رہنا چاہتے ہیں کہ شاید ہمیں اس نبی کے دیدار اور خدمت کی سعادت حاصل ہو جائے۔ نیک دل بادشاہ نے نہ صرف یہ کہ انہیں اجازت دے دی بلکہ سب کے لیے مکانات بھی تعمیر کرا دیے اور رہائش کی جملہ ضروریات مہیا کر دیں۔ پھر ایک مکان خصوصی طور پر بنوایا اور آنے والے نبی کے نام ایک خط لکھا جس میں اقرار کیا کہ میں آپ پر ایمان لا چکا ہوں اور اگر آپ کا ظہور میری زندگی میں ہوا تو آپ کا دست بازو بن کر رہوں گا۔ اس کے بعد یہ دونوں چیزیں مکان اور خط اس عالم کے حوالے کر دیں جو ان میں سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار تھا، اور کہا کہ فی الحال تم اس مکان میں رہو اور یہ خط سنبھال کر رکھو۔ اگر تمہاری زندگی میں اس نبی کا ظہور ہو گیا تو یہ دونوں چیزیں میری طرف سے ان کی خدمت میں پیش کر دینا، ورنہ اپنی اولاد کو یہی وصیت کر جانا تاکہ یہ دونوں چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائیں۔ اس وصیت پر نسلاً بعد نسل عمل ہوتا رہا اور وہ چیزیں اس پرہیزگار انسان کی اولاد میں منتقل ہوتی رہیں۔ اسی طرح طویل عرصہ گزر گیا۔ اب اس مرد صالح کی اولاد میں سے حضرت ابو ایوب انصاری اس مکان کے محافظ و نگہبان تھے اور خط بھی انہی کے پاس محفوظ تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں خط پیش کیا گیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خط کو پڑھوا کر سنا اور اس کے مندرجات سے اتنے مسرور ہوئے کہ 3 دفعہ فرمایا، میرے نیک بھائی طبع ابن حسان کو خوش آمدید۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد